بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے قوم بنی اسرائیل اور سامری کا واقعہ۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک زرگر تھا اور اس کا نام سامری تھا، اور اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بانجا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قبضہ سے نکال کر مصر لے چلے، اس وقت یہ سامری بالکل بچہ تھا۔ جب دریا کے کنارے سب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے اس سامری کو بہت ڈھونڈا، لیکن اس کو اس گنتی میں نہ پایا۔ مصر آتے وقت راستے میں اکیلے بیٹھے روتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنے بازو پر بہت روز تک رکھا، یہاں تک کہ جب ماں باپ اس کے گھر میں آئے تب حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے جا کر اس کے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر بٹھا کر چپکے سے چلے گئے، کیونکہ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ ان کے چلے جانے اور جدا ہونے کی وجہ سے بلند آواز سے رونے لگے۔ ان کے باپ ان کے رونے کی آواز سن کر اپنے گھر سے باہر نکل آئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا ہی بیٹا رو رہا ہے۔ تب گود میں اٹھا کر اسے اپنے گھر میں لے گئے۔ اندر گھر میں اس کی ماں بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد چند روز تک سامری نے زرگری سیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے تھے اور 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے، اس کے بعد سامری نے فرصت پا کر سب قوم کو جمع کر کے کہا کہ آج 20 دن ہوئے 70 آدمی بزرگ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ اس کے خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ وہ سب کوہ طور پر مر گئے۔ اگر تم لوگ اس کی صداقت چاہتے ہو تو اس کے خدا کو میں تمہیں دکھاؤں تاکہ تم اس سے پوچھ لو، تب حال معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تب سامری مردود نے سونا سے ایک قالب صورت گو سالہ بنا کر بطور سانچے کے اس کو آگ میں رکھ دیا، اور پھر اس مردود نے سونا اور چاندی بہت سا لا کر اس آگ میں سانچے پر ڈال دیا، اور دونوں پگھل کر پانی ہو کر اس قالب کے اندر بیٹھ گیا، اور پھر وہ بچھڑے کی صورت بن گیا۔ سامری نے اس قالب کو آگ سے نکال کر ایک بچھڑا سونے کا خوبصورت اس کے اندر سے نکال کر پاک و صاف کر کے رکھ دیا، اور اس کا نام بھی گہو سالہ سامری رکھا، اور پھر اسی قوم کو سامری پوجتی تھی۔ اور بعض محققوں نے یوں لکھا ہے کہ فرعون کے دریا میں غرق ہونے کے وقت سامری اس وقت طفل نہ تھا بلکہ جوان تھا۔ اس وقت ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے لشکر میں آیا۔ جب اس کا گھوڑا قدم اٹھاتا تو اس کے زیر سام مرتبے اور بزرگی سے تازہ گھاس پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے معلوم کیا کہ شاید جبریل علیہ السلام ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کو آئے ہیں۔ اس وقت ایک مشت خاک اس کے گھوڑے کے سم سے نیچے اٹھا کر رکھ لی تھی۔ تب گو سالہ بنایا تو قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ آؤ تم اس خدا کو سجدہ کرو، اور جو گمراہ ہوئے اور وہ اسی وقت سامری کے کہنے سے چلے آئے۔ جب سامری نے اس مشت خاک کو بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا تو خدا کے حکم سے اور اس کی قدرت سے اس بچھڑے کے منہ سے بے دھڑک گائے کی آواز نکلی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نکالا ان کے واسطے ایک دھڑ جس میں چلانا وغیرہ گائے کا تھا۔ پس کہا انہوں نے اس سے خدا ہے تمہارا، اور خدا موسیٰ کا سو وہ بھول گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔ لیکن بنی اسرائیل کی آواز سن کر یقین لائے اور سجدہ بھی کیا، اور پھر وہ اسی جگہ کو پوجنے لگے۔ اور بعض آدمی 12 قوم میں سے تھے جو ایمان میں کامل تھے، ان لوگوں سے جدا ہو کر کوئی کاف کی طرف نکل گئے اور وہاں سجدہ کیا، مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور پھر ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ شعلہ نور زمین سے لے کر ساق عرش تک چمکتا ہے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے؟ وہ بولے کہ قوم بنی اسرائیل جو گو سالہ پوجتے تھے، اور ان میں سے ایک جماعت نکل کر کوئی کاف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی، یہ نور انہی کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ان کے پاس لے کر چلو۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے، اور پھر کہا۔ یہ سنتے ہی وہ رسول خدا پر ایمان لائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم قرآن اور صورتیں وغیرہ سب سکھا پڑھا دی، اور پھر اس کے بعد ہدایت کی دین محمدی
پر قائم رہے۔ القصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمی اور توریت لے کر جب کوئی طور سے آئے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک گہو سالہ بنا کر پوجتے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم پر بہت خفا ہوئے اور پھر کہا، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ کیا بری بات کی تم نے میرے پیچھے، کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دی موسیٰ سے تختیاں، اور پھر پکڑا سر اپنے بھائی ہارون کا اور اپنی طرف کھینچنے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ میرے بھائی، میں تو بے گناہ ہوں، قوم کو میں نے ہر چند منع کیا لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور مجھ کو ناتواں سمجھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، پس آئے میرے بھائی، مت ہنسنا دشمنوں کو مجھ پر، اور مجھ کو ان گنہگار لوگوں میں مت ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال چھوڑ دیے اور کہا، گو سالہ کس نے بنایا؟ وہ بولے، سامری نے بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلا کر زجر و تحدید کیا اور پھر کہا، کس طرح بنایا تو نے اس کو، اور تو کیوں خدا کو بھول گیا؟ وہ اس چیز کے بنانے سے قوم میں فتنہ ڈالا اور یہ گو سالہ بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہ سن کر سامری بولا کہ میرے دل نے یہی مجھ سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہا سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھا میں نے اس چیز کو کہ نہ دیکھا لوگوں نے، اس کو پھر لی میں نے ایک مٹھی خاک پاؤں کے نیچے اس بھیجے ہوئے کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے، اور وہی خاک میں نے ڈال دی گو سالہ کے منہ میں، تب سے یہ بات نکلی اور یہی مصلحت دی مجھ کو میرے دل نے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، الہی، اگرچہ سامری نے گہو سالہ بنایا، اس کو بولنے کے واسطے زبان کس نے دی؟ ندا آئی، اے موسیٰ، اس کو بولنے کی قوت میں نے دی ہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یہ سب تیرا آزمانا ہے۔ قول تعالیٰ، ترجمہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، الہی، یہ سب تیرا آزمانا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ تو ہے ہمارا دوست، پس بخشش ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے وہی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنی قوم اپنے بھائی ہارون کے سپرد کی تھی کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں نگہبان رہے گا، کیوں تم نے مجھ کو نہ سونپا کہ ہم ان کو راہ پر رکھتے؟ جب حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت پہنچی تو آپ نے اپنی امت کو خدا پر سونپا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے دن اولاد آدم 120 صفوں میں مشرق سے مغرب تک کھڑی کی جائے گی۔ ان صفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اس 80 صفیں ہوں گی۔ اسی وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، تمہاری امت میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں دیکھ لو موجود ہیں، اور پھر اس وقت جو کچھ مجھ سے مانگو 100 پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے پروردگار، میرے اس وقت میری امت میں ارسات کہاں رہے گی اور میں کہاں لے جاؤں گا؟ تو ان کا گناہ بخش اور عفو فرما اور ان کو بہشت دے اور ان کے درجات بلند فرما، اور پھر اپنے دیدار سے شاد فرما تاکہ تیرا فضل و کرم ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی، میں نے توبہ کی اور تو میری توبہ قبول کر۔ پھر حکم ہوا، اے موسیٰ، تمہاری توبہ قبول ہوگی، مگر تم اپنی قوم کے گہو سالہ پرستوں کو ایک دوسرے سے قتل کرواؤ، یا پھر اپنے وطن سے خالی ہاتھ ان کو نکال دو۔ ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے تب ان کی توبہ اور تمہاری توبہ میری درگاہ میں قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں جو بت پرست تھے بلوا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی کہ سزائے اعمال بت پرستی میں سے جس سزا کو اختیار کرو گے نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم کو جدائی وطن کی برداشت نہیں، آپس میں لڑ کر مر جانا بہتر ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے خطاب آیا، اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کرے، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی اس معاملے میں اف بھی کرے گا تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی۔ پس بجزے جان دینے کے اور کچھ راہ چارہ نہ دیکھا۔ تب صبح کے وقت 70,000 مرد گہو سالہ پرست برہنہ ننگی تلوار کھینچ کر باپ بیٹی کو، بیٹا باپ کو
بھائی بھائی کو اپنے آپ کو مار کر قتل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو برہنہ کیا اور پھر خدا کے دربار میں خوب گریہ کی اور برابر سرگوشی کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں، اور تو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ندا آئی، اے موسیٰ دعا تمہاری اور توبہ اس کی قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اپنے ہاتھ میں لیں، اور جب فروا ہوا غصہ موسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی، اور جوان میں لکھا ہوا تھا، راہ کی سوج ہے اور مہربانی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کو کہا، اے لوگو، تمہارے واسطے ہم نے کتاب توریت لا دی کہ احکام الہی اپنے گھروں میں لکھو اور پھر اس کو ہر وقت پڑھتے رہو، اور پھر جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ عمل نہ کریں گے، اور اگر عمل کریں گے تو کچھ نہ پڑھیں گے، ان دو میں سے ایک عمل اختیار کریں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ عمل بھی کرو اور اس کو ہر وقت پڑھو بھی۔ وہ بولے، اے موسیٰ، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ مثل ابر کے سر پر لا کر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے میری قوم، تمہارے سر پر خدا تعالیٰ نے ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا ہے، ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس عذاب کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ اوپر ان لوگوں کے کہ گویا وہ ایک سائبان ہے، اور جانا انہوں نے یہ کہ وہ گر پڑے گا ان پر۔ کہا، ہم نے جو کچھ دیا تم کو سات قوت، اور یاد کرو جو کچھ بیچ اس کتاب کے ہے تاکہ تم بچو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا پر ایمان لاؤ اور کتاب توریت کو پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو، اور گو سالہ پرستی کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد لوگوں نے کہا، یعنی ہم نے سنا اور پھر اس کو نہ مانا۔ جب منکروں نے یہ کہا تو پہاڑ ان کے سر کے قریب آیا تو اس کو دیکھ کر سب کے سب بیٹھ گئے۔ پھر پہاڑ در حقیقت عذاب تھا، وہ بھی نیچے اترا، اور جب وہ کھڑے ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے سر پر کھڑا رہتا۔ یہ دیکھ کر مارے ڈر کے سب سجدے میں گر گئے، اور پھر اپنا آدھا سر منہ مٹی میں لگاتے اور نگاہ کو بار بار اٹھا کر اس پہاڑ کو دیکھتے تھے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے سروں پر نہ گر پڑے جس میں دب کر ہم مر جائیں گے۔ پس بعض ایمان لائے اور بعض کہنے لگے کہ ہم ایمان تو لائے مگر سچے دل سے نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر سے پہاڑ اٹھا لیا، اور جو لوگ منکر تھے وہ اپنے گو سالہ پرستی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کر فرمایا کہ میں اس گو سالہ کو پارا پارا کر کے جلا دوں گا اور پھر اس کو دریا میں بہا دوں گا، غرض کہ اس کا نام و نشان نہ رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے یہ دیکھ کر اپنے معبود کے جو ہو گیا تھا تو اوپر اس کے موتقف، ابھی جلا دوں گا اس کو اور پھر اس کو اڑا دوں گا دریا میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فلانی گھاس سے اس بچھڑے کو جلا دو، تب یہ اچھی طرح سے جل جاوے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پتھر سے چور چور کر کے ذرا ذرا کر کے دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پتھر سے چورا کر کے دریا میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس گو سالہ پرستوں نے دریا میں جا کر اس کا پانی پی لیا، مارے کفر کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پلایا گیا دلوں میں ان کے بچھڑے کی محبت بسبب کفر۔ ان کے روایت ہے کہ جو کوئی ان کا شستہ پانی دریا میں جا کر پی آیا تو اس کا تمام بدن سیاہ ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ لہٰذا میں اس واقعہ کو یوں سامری اور گو سالہ پرستی کا تھا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔